پشاور کی تاریخی حیثیت مسلمہ ہے۔ اس کی صدیوں پرانی تاریخ زمانے کے بہت سے نشیب و فراز کی امین ہے۔ اس شہر نے بہت سے جنگجوؤں اور لٹیروں کی یلغار کا عذاب سہا۔ برِ صغیر پر حملہ آور ہونے والوں میں محمد بن قاسم کے سوا تمام بیرونی حملہ آور پشاور فتح کرنے کے بعد آگے بڑھتے چلے گئے۔ اس لحاظ سے زمانہ قدیم سے ہی پشاور کو دفاعی اور جغرافیائی اعتبار سے اہم مقام حاصل رہا ہے۔ برِ صغیر پر حملہ کرنے والوں نے پہلے پشاور کو فتح کیا اور پھر آگے بڑھے۔ یہ سلسلہ صدیوں تک جاری رہا، جس کی وجہ سے پشاور بار بار شکست و ریخت کا شکار ہوا۔ متعدد بار اس کی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، تاہم ہر بار اس شہر کے باسیوں نے اس کی تعمیر نو کی۔ پشاور کی تاریخی مسجد مہابت خان کی تعمیر، سن تعمیر اور نام کے حوالے سے مختلف تاریخی حوالے اور روایتیں موجود ہیں، تاہم ڈسٹرکٹ گزٹ پشاور کے مطابق مسجد مہابت خان کو شاہ جہاں کے دور میں تعمیر کیا گیا اور بتایا جاتا ہے کہ 1670 میں اس کی تعمیر کی گئی۔ بعض روایتوں میں اس کا سن تعمیر 1660 بتایا جاتا ہے، جبکہ بعض جگہ 1662 کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اس طرح قیاس کیا جا سکتا ہے کہ مسجد مہابت خان کی تعمیر 1660 سے لے کر 1670 کے درمیان ہوئی ہوگی۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا تو 2 برس بعد 1949 میں مسجد مہابت خان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری محکمہ اوقاف کے سپرد کر دی گئی۔ مسجد مہابت خان کا طرز تعمیر مسجد کی عمارت سے مغل فن تعمیر کی ترجمانی ہوتی ہے۔ بادشاہی مسجد لاہور بھی مغلوں ہی کے دور میں تعمیر ہوئی تھی۔ اس بنا پر مسجد مہابت خان بادشاہی مسجد سے خاصی مشابہت رکھتی ہے۔ مسجد مہابت خان پشاور کے ایک اونچے ٹیلے پر تعمیر کی گئی۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے 3 مرکزی دروازے ہیں، جبکہ چوتھا دروازہ مسجد سے باہر بیت الخلاؤں کے لیے جانے اور آنے والوں کے لیے خاص ہے۔ مسجد کا محل وقوع اس نوعیت سے منتخب کیا گیا تھا کہ مسجد بیک وقت شہر کے اندر اور شہر سے باہر کی آبادی سے منسلک رہے۔ جس وقت مسجد تعمیر کی گئی تھی اس وقت دیگر تاریخی شہروں کی طرح پشاور کے گرد بھی فصیل تھی۔ اس کا جنوبی دروازہ فصیل شہر کے باہر کھلتا تھا، جبکہ مشرقی اور شمالی دروازے الگ ترتیب کٹڑا، مسجد مہابت خان اور صرافہ بازار میں کھلتے تھے۔ مسجد کے مین دروازوں میں سے اندر داخل ہوں تو ایک بڑا صحن آتا ہے۔ یہ صحن 101/98.06 فٹ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ واضح ہو کہ مسجد کا مجموعی رقبہ 142/175 فٹ پر محیط ہے، جس کے صحن میں پہلے ایک کنواں بھی موجود تھا جو اب بند کر دیا گیا ہے۔ صحن میں 3 اطراف میں طالب علموں کے لیے چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے گئے ہیں، جبکہ صحن کے مغربی حصے میں مسجد کا خوبصورت منقش ہال ہے۔ مستطیل نما اس ہال کا رقبہ 138/50 فٹ ہے۔ ہال کے 2 حصے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ 7 محرابی گزرگاہوں سے منسلک ہیں۔ ہال کے دونوں حصوں میں کوئی دروازہ نہیں، صرف محرابی گزرگاہیں ہیں۔ البتہ صحن اور ہال کے درمیان 5 خوبصورت بڑے منقش دروازے موجود ہیں۔ ہال کے دونوں حصوں میں بہترین نقش و نگاری کی گئی ہے۔ یہ نقش و نگاری جیومیٹری کی اشکال، پھل، پھول، پودوں اور زیورات پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ دیواروں پر قرآنی آیات کی خطاطی اس نقاشی کو مزید خوبصورت بنا دیتی ہے۔ ہال کے مغربی حصے میں سنگ مرمر کا خوبصورت محراب ہے۔ اس محراب کے گرد آیت الکرسی خوبصورت طریقے سے لکھی گئی ہے۔ محراب کے گرد شیشے کا دیدہ زیب کام بھی کیا گیا ہے۔ محراب کی ایک اور خصوصیت اس کا سنگ مرمر سے بنا منبر ہے۔ مسجد کے ہال سے باہر نکلیں تو منقش دروازے آتے ہیں، جن سے گزرنے کے بعد مسجد مہابت خان کا صحن شروع ہو جاتا ہے۔
صحن کے عین وسط میں اس کے معماروں نے ایک تالاب تعمیر کیا تھا جس میں خوبصورت رنگ برنگی مچھلیاں چھوڑی گئی تھیں، لیکن یہ تالاب اب ختم کر کے صحن میں کھلا ٹینک بنا دیا گیا ہے جس میں ٹونٹیاں لگا دی گئی ہیں جہاں نمازی وضو کرتے ہیں۔ مسجد محبت خان کی تعمیر سے پتہ چلتا ہے کہ اسے اپنے وقت کے ماہر ترین معماروں نے تعمیر کیا ہوگا۔ مسجد کی تعمیر میں مضبوطی کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق مسجد کی بنیادیں 40 فٹ گہری ہیں اور یہ روایتی انداز میں نہیں کھودی گئیں بلکہ مخصوص مقامات پر وقفے سے کھدائی کرنے کے بعد اٹھائی جانے والی بنیادوں کو ایک مخروطی پل سے ایک دوسرے کو ملا دیا گیا ہے تاکہ عمارت کا بوجھ کھدائی کے مقامات پر تقسیم ہو جائے۔ ماہرین بنیادوں کی اس طرز کو والٹس کا نام دیتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر میں نکاسی آب کا نظام جدید اصولوں کے تحت بنایا گیا ہے کہ آج بھی ماہرین اسے مکمل طور پر محفوظ گردانتے ہیں۔ نکاسی آب کے لیے ایک بڑا پائپ مسجد کے عین وسط سے جنوبی دروازے کی سیڑھیوں کے نیچے سے گزرتا ہوا باہر نکلتا ہے۔ پائپ میں کسی بھی ممکنہ بندش کے خطرے سے نمٹنے کے لیے اس میں 3 مین ہول بنائے گئے ہیں، تاہم نکاسی آب کا طریقہ اتنا اچھا ہے کہ اس پائپ میں رکاوٹ نہیں پیش آئی۔ اس کے علاوہ یہ پائپ خصوصاً اس طرح ڈالا گیا ہے کہ مسجد کی بنیادوں کو پانی کسی بھی طور متاثر نہ کرنے پائے۔ مسجد محبت خان صدیوں پہلے تعمیر ہونے والا وہ شاہکار ہے جو آج بھی اپنا حسن اور جاذبیت قائم رکھے ہوئے ہے۔ سامعین، سلسلہ آپ نے سنا ہماری مساجد، تحریر ابراہیم خان، پروڈیوسر شیلا سردار، پیشکش ریڈیو پاکستان پشاور۔